برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ اصلاح نہیں ہوگی۔ دیکھیں مختصر آیت ہے، مگر پہلے فرمایا اصلاح کس سے ہوگی؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، سارے ازم تم مالو گے، سارے نظام چکھ لو گے، نہ سوشلزم سے مسئلہ حل ہوگا، نہ سرمایہ داری نظام سے حل ہوگا، نہ جمہوریت کچھ فائدہ دے گی، نہ بادشاہ دے گی، سارا کچھ لوگوں نے دیکھ لیا۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگی۔ ہمارے یہاں نہیں، جہاں بالکل انتخاب ہوتے ہیں وہاں کا بھی پڑھیں، بڑے بڑے لوگ جو آتے ہیں کانگریس میں امریکہ، وہ یہودیوں سے قرضے لیتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کر کے وہ جیتتے ہیں اور وہ سارے پھر بک جاتے ہیں۔ انہوں نے پیسہ دیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اب ہماری مرضی کی بات، اس لیے وہاں پھر وہ صحیح بات نہیں کرتے۔ ہر جگہ صرف ڈرامہ ہوتا ہے کہ بیلٹ بکس ہیں اور یہ ہیں، ہماری طرح ذرا دھاندلی نہیں ہوتی، مگر وہ سارے خرچ کر کے جن سے پیسے لیے ہوئے ان کمپنیوں کے، ان لوگوں کے، وہ ممنون ہوتے ہیں، حق نہیں کہہ سکتے۔ تو دین جو ہے نا، اللہ والذین یمسکون بالکتاب، اللہ پاک فرماتا اگر اصلاح چاہتے کہ دنیا سنور جائے، کوئی نظام نہیں اس کو ٹھیک کرے گا، نہ سکول، نہ شرع خواندگی، نہ معیشت کا استحکام۔ ایک آدمی کو کروڑ پتی بنا دو، سب حرامزادے بنتے جائیں گے۔ جوں جوں سائنس پڑھیں گے، بینکوں کے لاکر توڑنے کی انہیں ترکیب سوچ جائے گی۔ دیکھا نا برے والا بینک جو کس طرح وہ سلنڈر لے گئے اور مضبوط دو دروازے تھے اور سارے لاکر توڑ لیے، کروڑوں لوٹ کر لے گئے۔ کون ٹھیک کرے گا؟ جوں جوں علم سیکھیں گے شرارتیں زیادہ سوجیں گی، بدماشی کے طریقے آ جائیں گے۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں اصلاح ہو اور لوگ ٹھیک طرح رہیں دنیا میں، والذین یمسکون بالکتاب، یہ بعد میں جو آیا نا مصلحین، ان کا ہی کہ مصلح کون ہوں گے؟ ٹھیک کرنے والے۔ فرمایا ٹھیک کرنے والے وہ ہوں گے جو اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑیں گے۔ مضبوط ایک پکڑنا ہماری طرح کہ قرات کی محفلیں ہو رہی ہیں، وہاں حسن قرات کے مقابلے کس نے خوشلانی سے قرآن پڑھا، واہ 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 واہ، کانوں پر ہاتھ لیے عبد الباسط نے جھوم رہا اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تلاوت ہو رہی ہے۔ کیا تلاوت کا فائدہ؟ موسیقی بنا دیا قرآن کو، اور یہی سمجھ لیا، جھوٹی روایتیں گھڑ لیں کہ جیسا آدمی کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، 10 آدمی اس خاندان کے جو ہے نا دوزخ کے مستحق ہو جائے۔ یہ الفاظ بڑا حدیث میں ذکر کر دیے کہ دوزخ کے لائق اس کی سفارش سے چھوٹ جائیں۔ اب یہ بڑے بڑے جو ہے نا ملوں کے مالک دوسرے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ حافظ بچے کو کوئی پرواہ، ایک آدھا پڑھوا دیتے ہیں کہ بس ساری دنیا کو لوٹو، یہ چھڑا لے گا۔ اور قرآن جس کو مضبوطی سے پکڑنا تھا کہ ہر آدمی ہر وقت اس کو سامنے رکھے، کبھی کبھی نہیں پڑھے، ہر وقت پڑھے، اس کی جیب میں ہو، جہاں بیٹھا اگر وہ تجارت کرا وہاں نکال کر دیکھے کہ مجھے کیا حکم دے رہا ہے، کیسے بیچوں، کیسے خریدوں۔ اگر وہ عدالت میں وہاں جج کے سامنے پڑھاؤ کہ کیسے گواہی لینی ہے، کس طرح صحیح فیصلے کرنے، گائیڈ بک خدا رہنما ہو، آگے آگے چل رہا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول کتنا پیارا ہے کہ اللہ نے قرآن کیا جو پڑھنا تھا اور اس پر عمل کرنا اس کا حکم دیا تھا، مگر تم نے اس کے پڑھنے کو عبادت بنا لیا۔ صرف پڑھنا ہی اس کی عبادت ہے، پڑھتے رہو، 10 نیکیاں ملتی، نہ سمجھیں نہ عمل کریں، صرف پڑھو۔ تلاوت کو ہی کہتے ہیں تم نے عمل بنا لیا کہ یہی بڑی نیکی ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ، جو چیز منع کرتا وہی کرتے ہیں اور تلاوت ہو رہی۔ بینک کا افتتاح اور سود، اللہ رسول سے جنگ، لاؤ قاری صاحب کو قرآن تلاوت، سینما ہال شروع ہو رہا، کوئی آیت کی سلائی لا رہی، یعنی اللہ کی کتاب سے ٹھٹا۔ اللہ کہتا ہے اگر دنیا کو ٹھیک کرنا چھوڑو، یہ دفتر دنیا کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کتاب جو میں نے اتاری ہے نا۔ اور آپ دیکھتے ہیں انسان اپنی طرف سے کتنا اچھا بھی ہو نا، وہ غیر جانب نہیں رہ سکتا۔ قانون سازی کے وقت اگر وہ جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، وہ کیوں قانون ایسا بنائے گا جس سے اس کا گلا گھٹا جائے؟ وہ ضرور اس میں رعایت رکھے گا اپنے لیے۔ اگر وہ غریب مسکین ہوں گے وہ امیروں سے ظلم کریں گے کہ ان کی جائز کمائی بھی ہم چھین لیں، اسی طرح ٹھوکریں کھائیں گے افراط۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، یہ اپنا فائدہ سوچتی عقل، دوسروں کے نفع سے کوئی پرواہ نہیں، خود غرض ہے۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر۔ یہ جب بھی فیصلہ انسان کرے گا اپنا نفع سوچے گا، دوسرے کے لیے۔ وحی حق بھی نندہ سود ہم، اللہ کا کلام سب کا بھلا سوچے گا، اس کی تو ساری مخلوق ہے، وہ قانون بناتے ہیں، کسی کے ظلم نہیں کرے گا، نہ کسی کی رعایت
اس کی نگاہ میں سب مخلوق کا بلا ہوگا، وہ سب کی بہتری کرے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسے کو مضبوط پکڑ لو۔ وہ رسہ کیا؟ آسمان سے لٹکایا کہ تم لوگ چاہے ضلالت میں گر، گہرا کنواں ہے جس میں تم سب انسان ڈوب گیا، اب میں نے رسہ لٹکایا کہ نکلنا ایسے پکڑ لو، میں اوپر اٹھا لوں گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حبل اللہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے رسہ جو لٹکایا، کہ نجات چاہتے ہو نا ساری مصیبتوں سے، مشرق مغرب کے انسان، کسی کا لحاظ نہیں کہ عربوں کے فائدے کے لیے یا مشرق سے محبت ہے مغرب سے سارے اللہ کے بندے، تو فرمایا اللہ کا رسہ جو ہے نا قرآن، اس کو مضبوط ممدود بین السماء والارض، یہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہا، جو پکڑ لیں گے بلندیاں بڑھ چلیں گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اصلاح چاہتے ہو کہ بیماریوں کا علاج ہو جائے اور ساری دنیا آرام اور سکھ سے رہے، تو اللہ کی کتاب کو مضبوط، نرم ہاتھوں سے نہیں، مضبوط، کسی حالت میں نہ چھوٹے، نفع ہو یا نقصان ہو اس سے چمٹے رہو۔